مومنین کرام اور مولا امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ماننے اور چاہنے والے اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کی خدمت میں ہمارے دعائے ندبہ گروپ کی طرف سے سلام عرض ہے۔ جس طرح سے ہماری محفلیں اور نشستیں قبل از محرم ہوتی رہی ہیں، اور چونکہ محرم میں ایام اعضاء میں ہم جو ہے اس سلسلے کو معطل کر دیتے تھے، آج پہلی نشست محرم کے بعد میں دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور آپ تمام مومنین کا خیر مقدم ہے دعائے ندبہ گروپ کی طرف سے۔ اس بار جو ہے ہم نے تھوڑا سا جو ہے ایک تبدیلی کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ہمارا پہلے دعائے ندبہ کے بعد دعائے احد اور زیارت علی یاسین ہوتی تھی، آج کی مخصوص نشست کیونکہ یہ 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کے ہفتے میں ہے، اس لیے اس ہفتے ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے دعائے ندبہ کے بعد سلمہ قریش اور زیارت عاشورہ پڑھیں گے، جس سے بی بی زہرا کی خوشنودی اور ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما۔ محمد اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک اذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر عليا والثناء الجليا وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسلك لسان صدق في الآخرين فجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردعا ووزيرا وبعد أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مكره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا
وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعائے ندبہ ہے. ندبہ کہتے ہیں گریہ کرنے کو. چونکہ امام زمانہ کے حوالے سے یہ دعا ہے، ہم امام زمانہ کے فراق میں گریہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس دعا کو پڑھ رہے ہیں جسے دعائے ندبہ کہا جاتا ہے. حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. کوئی بھی کام اگر بسم اللہ کے بغیر آغاز ہوتا ہے تو وہ ابتر ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا لوگو ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہونا چاہیے. اب یہاں پر چونکہ آپ تمامی حضرات عاشقان آل محمد، لہذا ایک اشارہ ہے، جس کسی سے بھی آپ جا کے پوچھئے تو قرآن میں ترجمہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرتا ہے تو یہی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر شرع کوئی فعل ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. عربی گرامر کے اعتبار سے قانون یہ ہے کہ جار اور مجرور یہ اپنا معنی نہیں رکھتے ہیں، ان کو معنی دینے کے لیے ضروری ہے کسی ورب اور فعل سے ان کو ملایا جائے. تو کہا پھر عبارت میں تو نہیں ہے. تو کہا عبارت میں نہیں ہے تو ہمیں تقدیر میں یعنی پوشیدہ ماننا پڑے گا، جس سے ہم کیا کریں گے، ملائیں گے تب معنی نکلے گا. تو اس قانون سے ایک اخلاقی قانون اور نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ظاہر میں بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ حرف جر ظاہر میں لکھا ہوا ہے، لیکن معنی دینے کے لیے محتاج ہے کس چیز کی جانب؟ ایک ورب کی جانب. اس سے ملے گا تبھی معنی دے گا. وجود ہے لیکن معنی کے لیے ایک فعل سے اسے ملانا پڑے گا. کہا موجود ہونے کے بعد بھی معنی نہیں دے پا رہا تھا جب تک کہ ہم اسے کسی ورب اور فعل سے ملا نہیں رہے تھے. ایسے ہی ہمارا بھی وجود ہے لیکن اس وجود کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ اپنے آپ کو امام غائب سے متصل نہیں کریں گے. تو یہ ہماری نشست حقیقت میں ظاہری وجود کو معنی دینے کے لیے ہے تاکہ ہم اپنا رابطہ امام سے متصل کر سکیں اور ہمارے اس وجود میں معنی پیدا ہو سکے. ورنہ وجود بہت ہے، بہت سے انسان ہیں لیکن بے معنی انسان کہلائیں گے. حقیقی انسان جیسے زمانہ رسول میں بھی بہت سے افراد تھے لیکن سلمان ہر کوئی نہیں بنا، بوذر ہر کوئی نہیں بنا، بلکہ جس نے در آل محمد سے اپنے آپ کو متصل کر لیا تھا. تو ہمارے وجود میں معنی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو متصل کریں کس سے؟ جیسے بسم اللہ ظاہری طور پر ہے لیکن ایک فعل سے، ایک ورب سے ملایا ہے تب معنی دیا ہے، ویسے دیکھنے میں ہمارا وجود ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک امام عصر سے اپنے آپ کو ملائیں گے نہیں. اور اس امام عصر سے رابطہ پیدا ہی کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ جمع ہو کے دعائے ندبہ اور ان بابرکت کلمات کے ذریعے سے اپنا رابطہ ہم امام سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ متصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بے معنی زندگی بامعنی زندگی بن جائے. لہذا اب آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس دعا کو جو پڑھ رہے ہیں الفاظ خود بابرکت ہیں
اور الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی جو ہمارے وجود میں اترنا چاہیے. الفاظ بابرکت ہیں جو زبان پر جاری کر کے ہمیں برکتیں مل رہی ہیں، لیکن معانی کو سیکھنے کے بعد وجود میں اتاریں گے تو زبان کے ساتھ ساتھ پورا وجود ہمارا بابرکت بن جائے گا. لہذا تھوڑا بہت معانی کی جانب توجہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. دیکھیں ابتدا کرتا ہوں آیا کہ نہیں آیا؟ جو بھی عربی جانتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدا کا لفظ بسم اللہ میں نہیں آیا ہے. تو ابتدئ یعنی بسم اللہ، ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو سب پر رحمت نازل کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہاں پر بھی دو صفت استعمال ہوئی ہے، غور کیجئے گا. ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم. کیا ہے؟ رحمان اور رحیم. کہتے ہیں رحمان جیسے رزق دو طرح کا ہے، پہلے اس کو تھوڑا سا محسوس کیجئے گا. کچھ رزق ایسے ہیں یا اقسام کہ جو ہماری تلاش میں خود آتے ہیں، لیکن کچھ یا اقسام رزق ایک قسم ایسی ہے جس کی تلاش میں ہمیں جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسٹرگل کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نے رزق کا اہتمام کر دیا ہے. جو ہمارا وجود کے اعتبار سے بقائے وجود کے لیے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جس کی تلاش میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جانا ہوگا. ویسے کہا کہ رحمت بھی اللہ کی دو طرح کی ہے. ایک رحمت عام ہے، اس میں انسان ہے، مخلوق خدا ہے، خدا کی مہربانی سے وہ کیا کر رہا ہے؟ فیض حاصل کر رہا ہے. یہ صفت جو عام ہے اسے رحمان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی خدا رحمان ہے ہر کسی، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہے، سب کے لیے خدا کیا ہے؟ رحمان ہے. لیکن رحیم ایک صفت خاص ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ مخصوص بندوں کے لیے ہے، اور وہ مومنین سے مخصوص ہے. یہ بالکل ایسے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے یہاں وی آئی پی کوٹا آل محمد کی بارگاہ میں آ جائیں تو وی آئی پی بن جائیں گے. غور کیجیے گا. تو اللہ کے یہاں کبھی کبھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے شادی میں، جبکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے سب شادی میں، لیکن کیا براتی کا کھانا اور ہوتا ہے، گھراتی کا کھانا اور ہوتا ہے. تو یہ فرق کیوں رکھا؟ کہا کہ اس میں تو گھراتی کے کھانے میں عمومی ایک سالن چلا دیا، لیکن باراتی کے کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کے لیے اسٹارٹر بھی ہوگا، مچھلی بھی ہوگی، اور پایا بھی ہوگا، فلاں چیز بھی ہوگا، میٹھا، تمام چیزوں کا. کہا کیا ہوا؟ سبھی تھے؟ کہا نہیں، کچھ خاص تھے، کچھ عام تھے. تو کہا اللہ اسی طریقے سے رحمان ہر کسی کے لیے، اس کا فیض ہر کسی سے ہے، لیکن رحیم جو اللہ کی احکام اور اللہ کی باتوں پر عمل کر کے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وی آئی پی کوٹے میں چلا جاتا ہے، پھر وہ رحیم کا مصداق بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ رحیم، یعنی اللہ کی صفت رحیمیت سے متصل ہو جاتا ہے. لہذا یہ دعا بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اسی لیے کہ اللہ رحمان تو سب کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں صفت رحیمیت سے بھی اپنے آپ کو متصف کر لیں، لہذا اس دعا پڑھ رہے ہیں تاکہ امام سے رابطہ ہو جائے. یہیں پہ ایک جملہ اور میں کہہ کے بات کو بہت زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، لیکن چونکہ ہم دعا کر رہے ہیں اور دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اثرات کو سمجھیں. اللہ سوال آپ سے ہے کہ کتنے گھنٹہ رحمان ہے، کتنے گھنٹے رحیم ہے؟ کتنے گھنٹے؟ کتنے گھنٹہ رحیم ہے؟ تو کیا اللہ 5 گھنٹہ رحمان ہے، 10 گھنٹہ رحمان ہے؟ کہا جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. دعائے ندبہ کا مطلب صرف رو نہیں رہے ہیں، بلکہ امام کو یاد کر کے امام معرفت الہی کا سبب ہے. غور کیجئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ توحید سمجھنا ہو تو ہر ایرے غیرے کے در سے نہیں، آل محمد کی زبانی سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو اللہ 5 گھنٹہ رحیم ہے، 10 گھنٹہ رحیم ہے، 20 گھنٹہ رحیم ہے یا رحمان ہے؟ کہا نہیں،
اللہ ہر لمحے، غور کیجئے گا، رحیم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ رحمت خدا سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور بہت سے محروم ہیں، تو محروم ہیں تو پھر کیا اللہ رحیم نہیں ہے؟ کہا اس کو سمجھانے کے لیے دنیا والوں کے اعتبار سے، ایک گھر میں وائی فائی چل رہا ہے، کچھ لوگ کنیکٹ ہو گئے اور کچھ لوگ کنیکٹ نہیں ہوئے، تو یا تو پاسورڈ نہیں تھا، اور اگر پاسورڈ تھا بھی تو کہا موبائل میں ایک آپشن آتا ہے، جب تک وہ آن نہیں کریں گے تب تک وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم آپشن کو آن نہیں کریں گے تب تک کنیکٹ نہیں، تو وائی فائی کی کمی تھی جو آپ کے موبائل سے متصل نہیں ہو پا رہا تھا، وہ تو اپنی انرجی اپنی ضرورت کو دے رہا تھا۔ ہم نے غلطی کی تھی، موبائل کے آپشن کو کیا کر رکھا تھا؟ بند کر رکھا تھا۔ تو چونکہ ہم نے بند کر رکھا تھا، خدا تو ہر لمحے اس کے اب مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپشن کو آپ کیا کریں گے؟ آن کریں گے تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ کہ اللہ بھی ہر لمحہ ہر ثانیہ اپنا کرم اور رحمانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، اس آپشن کو بند کر رکھا ہے۔ کہا وہ آپشن ہے امام عصر، جو امام عصر کو متصل ہو جائے گا گویا وہ خدا کی رحمت سے متصل ہو جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو امام عصر سے اپنے آپ کو امام عصر، کیونکہ دیکھیں اللہ نے امام کو اور ائمہ کو مرکز خیر بنایا ہے، مظہر رحمت الہی بنایا ہے، وہیں سے رحمتیں عام ہوا کرتی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے 4 گھنٹہ رحیم رہتا ہے اس کے بعد پھر نہیں رحیم رہتا ہے۔ کہا یہ رحیم بھائی ہو سکتے ہیں لیکن خدا رحیم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا رحیم ہے، اس کا وجود ہی رحمانیت ہے۔ لہذا اب اگر اس کی رحمانیت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو امام عصر سے متصل کرنا ہوگا۔ گویا اسی طریقے سے یہ مثال ہے، ورنہ آل محمد کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثالیں بھی اور چیزیں بھی اس مرحلے پر نہیں، لیکن ہمارا ذہن چونکہ اتنا پستی کی طرف ہے کہ ہم مادیات کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، لہذا کیا کرتے ہیں کہ اس آپشن کو چالو کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وائی فائی سے جیسے نیٹ سے ہم کنیکٹ ہوں گے ویسے ہی اس آپشن کو یعنی امام مہدی سے اپنے آپ کو تو یہ دعائیں ہماری جو دعائیں ندبہ یہ مومنین جمع ہوئے ہیں، گویا اس آپشن کو فوکس کر کے ہم اپنے آپ کو رحمت الہی سے متصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو سب پر رحمت نازل کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ساری تعریف کس کے لیے؟ اب یہاں پر خود ایک سوال ہوتا ہے، میں ابھی آؤں ماشاءاللہ سے عاطف صاحب آپ نے بہترین طریقے سے بہت اچھے انداز سے دعائے ندبہ پڑھی، ماشاءاللہ سے صابر صاحب بہترین انداز میں لہن میں، سمر صاحب بہترین طریقے سے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب تو تعریف ہم نے عاطف صاحب کی نسیم صاحب کی اور اس کے بعد جو ہے سمر صاحب کی، آپ تمام مومنین کی، جبکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف الحمدللہ رب العالمین۔ تو تمام تعریفیں تو خدا کے لیے ہیں، تو جب خدا کے لیے ہے تو یہ تعریف تو ہم نے بندے کی ہے۔ کہا اگر کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو چیز کی تعریف کے ساتھ ساتھ بنانے والے کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم موبائل کی تعریف کرتے ہیں تو موبائل کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی تعریف ہوتی ہے جس نے اتنا اچھا پروڈکٹ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ کہا دنیا میں جو بھی چیز جس کی بھی تعریف کر لیں گے وہ مخلوق الہی ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق الہی ہے۔ اور کہا جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا دیکھنے میں تو لگ رہا ہے ہم عاطف صاحب کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تعریف کہاں جا رہی ہے؟ خدا تک پہنچ، کیونکہ اتنا بہترین انداز دیا تھا، اتنا بہترین لہن دیا تھا کہ اللہ یہ تعریف تیری ہے کہ تیری صنائی میں یہ قدرت اور عظمت پائی جاتی ہے، کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، اور اے خدا اپنی بہترین رحمتیں
اور مخلصانہ سلام اپنے نبی ہمارے مولا و سردار محمد اور ان کی آل پر نازل فرما۔ بار الہ تیری حمد و ثنا ہے ان تمام فیصلوں پر جو تو نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے جاری فرمائے ہیں، اور وہ دوست جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خاص طور سے منتخب کیا ہے، جبکہ تو نے ان کے لیے اپنے پاس موجودہ نعمتوں میں سے بہترین اور باقی رہنے والی نعمتوں کا انتخاب کیا، وہ نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ ہی مزمحل ہونے والی ہیں۔ مزمحل ہو جانا، کبھی کبھی کہتے ہیں ایک چیز ہے، جیسے ہم انسان بھی ہیں تو کبھی کبھی بہت حساس بشاش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہنے مطلب کہیں کسی چیز کی کمی ہے۔ کہ اللہ کی جتنی چیزیں جتنے اللہ نے بنایا ہے وہ نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ ہی مزمحل ہونے والی، کیوں؟ اس لیے کہ ہر لمحہ عطا الہی سے وہ متصل ہیں، اور یہ اس وقت ہوا جب تو نے ان سے عہد لیا کہ وہ زہد اختیار کریں گے، اس ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینیوں سے اور اس کی زینتوں سے چشم پوشی کریں گے۔ بس انہوں نے اس عہد و پیمان کو قبول کر لیا، اور تو نے ان کے اس عہد و پیمان کی وفاداری اور استواری کو جان لیا۔ پھر تو نے انہیں قبولیت کا شرف عطا کیا، قربت کی منزلوں پر فائز کیا، اور یہاں تک کہ انہیں ذکر کے بلند مرتبے سے ممتاز کیا اور واضح تعریف سے سرفراز کیا، اور اپنے ملائکہ اور فرشتے ان پر نازل کیے اور اپنی وحی سے ان کو محترم بنا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، وحی کے ذریعے سے محترم بنانا، ایک سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی تو ہمارے جیسا ہے، نبی تو کہا نبی پر وحی آتی تھی تم پر نہیں آتی ہے، جس پر وحی آتی ہے وہ محترم ہوتا ہے، تم پر وحی تو نہیں آتی ہے، ہاں لعنت کی دہی ضرور آتی ہے۔ اور اپنے ملائکہ فرشتے ان پر نازل کیا اور اپنی وحی سے ان کو محترم بنا دیا، اور انہیں اپنے علم سے نوازا اور انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ آل محمد وہ ہیں جن کے ذریعے سے بارگاہ خدا تک پہنچا جاتا ہے، اور اپنی رضا اور رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا، یہاں تک کہ حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اور بعض یعنی حضرت نوح کو اپنی کشتی میں سوار کیا، اور انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ذریعے ہلاکت و نابودی سے نجات عطا کی۔ اب غور کیجئے کہ آپ کا اپنی رحمت سے ہلاکت سے نجات عطا کی، یعنی اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو رحمت سے متصل ہونا ہوگا، اور رحمت سے متصل ہونے کا طریقہ بتایا، امام عصر سے متصل ہونا ہوگا، تبھی وہ حدیث کا معنی سمجھ میں آتا۔ مولا کہتے ایک لمحے کے لیے نگاہ کرم اگر ہٹا لیں تو زمین اپنے اندر جو ہے دفن کر لے گی، تو گویا یہ رحمت الہی سے امام متصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ذریعے ہلاکت و نابودی سے نجات عطا کی، اور کچھ یعنی حضرت ابراہیم کو اپنے لیے دوست و خلیل کے طور پر منتخب فرمایا، اور انہوں نے اپنی نسل کے لیے زبان صداقت کی درخواست کی۔ تو نے یہ دعا قبول کر لی اور اس کو بلندی عطا فرمائی، اور بعض سے مراد یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ درخت کے ذریعے گفتگو کی۔ غور کیجئے گا، یہاں پر ہم لوگ بچوں کو جب یاد دلاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ اللہ کی کچھ صفات ہے جو صفات ثبوتیہ کہی جاتی ہیں۔ صفات ثبوتیہ یعنی یہ چیزیں اللہ میں ثابت ہیں، ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہوں گی تو کمال کا تصور ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کمال نہیں، نقص کا تصور ہوا کرتا ہے، اور اللہ کیا کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک ہے متکلم ہونا۔ خدا متکلم ہے۔ ہم لوگ سمجھتے خدا متکلم ہے، جب ہم کو بچپنے میں سکھایا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ بغیر زبان کے بولتا ہے۔
کیا ہے؟ بغیر زبان کے بولتا ہے. یہ بچوں کے اعتبار سے سمجھانا تھا کہ بولتی تو زبان ہے، لہذا اللہ چونکہ جسم نہیں رکھتا ہے، زبان نہیں ہے. یہی تو انداز ہے آل محمد کے گھرانے سے تربیت پانے والے کی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. کیا کریں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم. ہمارے گھر کی تربیت چونکہ فرش اعضاء سے ہوا کرتی ہے، بچوں کو خدا کیسے سمجھانا ہے، لہذا اس انداز سے. اور جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر زبان علی سے توحید سمجھائی جاتی ہے. کیسے سمجھائی جاتی ہے؟ زبان علی. تو خدا متکلم ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہاں بچپنے کے اعتبار سے تھا بغیر زبان سے بولتا ہے. خدا متکلم ہے یعنی قدرت تکلم رکھتا ہے، جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دے. جس چیز میں چاہے، تو جناب موسیٰ سے گفتگو کرنا ہے تو کیا کیا اللہ نے؟ درخت میں آواز پیدا کر دی. یعنی یہ خدا کے متکلم ہونا یعنی جس چیز میں چاہتا ہے وہ آواز کو پیدا کر دیا کرتا ہے. اور موسیٰ کے ساتھ درخت کے ذریعے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی جناب ہارون کو مددگار اور معاون قرار دیا. پھر بعد یعنی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ ایک سلسلہ ہے نبوت کا کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہر نبی کی ایک صفت اور خاصیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی. روح القدس فرشتہ ہے، ملک ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں جناب جبرائیل ہے. بعض افراد اس کی اور بھی توضیحات کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جلسے میں جب گفتگو ہوگی تو روح القدس کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے. مختصر یہ کہ ان کے لیے آئین و دستور یعنی کچھ قانون جسے ہم شریعت کہتے ہیں فراہم کیا، اور ہر ایک کے لیے طریقہ حیات مقرر کیا. غور کیجئے گا، اللہ نے ہر ایک کے لیے طریقہ حیات مقرر کیا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ حیات کیا ہوگا؟ سب سے عظیم لوگوں کا جو طریقہ حیات ہے. تو جینے کا اگر سلیقہ چاہیے تو آل محمد کے در پر آنا پڑے گا. اور ہر ایک کے لیے اوصیہ کا انتخاب کیا جو ایک کے بعد ایک شریعت کی حفاظت کرتے رہے، ایک خاص مدت تک ذمہ داری ادا کرتے رہے، تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے اور تیرے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ حق اپنے محور و مرکز سے دور نہ ہو اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پا سکے. اور یہ کوئی نہ کہہ سکے اگر ہمارے پاس کوئی حالات سے آگاہ کرنے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا کوئی پرچم موجود ہوتا تو ہم تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہوتے. یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ یہ امر ہدایت تیرے محبوب و منتخب بندے محمد یعنی خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر یہاں تک پہنچا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.